اگر سخاوت کی مثال دینی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب فلاں آدمی حاتم طائی ہے اپنے زمانے کا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب حاتم طائی کی قبر پر لات مارتا ہے۔ حاتم طائی ضرب المثل ہے۔ ان کے صاحبزادے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھے، نبی کائنات علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اتفاق یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو، اپنے راہبوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا رکھا۔ ان کو جھٹکا لگا، وہ سمجھ رہے تھے کہ عبادت نام ہے رکوع کرنے کا، عبادت نام ہے سجدہ کرنے کا، عبادت نام ہے پوجا کرنے کا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ عدی کہ تمہارے علماء جس چیز کو حلال بنا دیتے تھے تم اس کو حلال مان لیتے تھے؟ کہا مان لیتے تھے۔ کہا جس چیز کو تمہارے علماء حرام بنا دیتے تھے تم اس کو مان لیتے تھے؟ کہا مان لیتے تھے۔ کہا تلک ہی عبادتہم، عبادت کا صرف یہی تصور نہیں ہے کہ کسی کے سامنے رکوع کیا جائے، کسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، کسی کے سامنے ہاتھ اٹھایا جائے، بلکہ عبادت یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی چیز کو حرام بنا دے تو حرام مانا جائے اور حلال بنا دے تو حلال مانا جائے، حالانکہ یہ حق تنہا اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ حق دنیا میں کسی نبی اور رسول کو بھی نہیں ملا کہ وہ کسی چیز کو حلال کر دے یا کسی چیز کو حرام کر دے۔ میں آپ کو بہت عظیم بات کی طرف لے چل رہا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا پریشان ہے۔ کل سے آپ نے سینکڑوں الفاظ میں دہشت گردی، دہشت گردی، دہشت گردی، بد امنی، بد ادمی، بدحالی کا تذکرہ سنا، اور ساری دنیا میں کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا کہ جہاں کانفرنسیں نہ ہوتی ہوں، جہاں جلسے نہ منعقد کیے جاتے ہوں، جہاں میٹنگیں نہ ہوتی ہوں، جہاں فوجی طاقتیں اس بات پہ غور و فکر نہ کرتی ہوں۔ اور دوسرا مسئلہ جس سے دنیا جوجھ رہی ہے وہ مسئلہ ہے معاشی بدحالی اور پریشانی کا۔ آج دنیا میں جو تجارتی نظام ہے وہ فراڈ پر قائم ہے، جو معیشت کا نظام ہے وہ دھوکہ بازی پر قائم ہے۔ آج بڑی بڑی شیئر مارکیٹیں صرف کاغذ پہ چل رہی ہیں، صرف کمپیوٹر کی اسکرین پہ نظر آتی ہیں، اور بڑے بڑے سودے کاغذ پہ ہو جاتے ہیں اور مال کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، اور بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھائے جا رہی ہیں۔ پوری دنیا تباہی اور بربادی کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ یہ عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہم بھوک سے پریشان ہیں، روزی کی تنگی سے پریشان ہیں، کھانا پانی صحیح طریقے سے میسر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرا آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی پورے عرب کے معاشرے میں بڑی بد امنی ہے، لوگ لوٹ لیے جاتے ہیں، قافلوں کا چلنا دشوار ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بیٹھ گیا آدمی۔ آپ نے عدی بن حاتم کو مخاطب کیا، مسلمانوں کان لگائیے اور دیکھیے کہ کون سا سرمایہ آپ کو دیا گیا، کتنا بڑا خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کتنی بڑی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا عدی لتفتحن کنوز کسرا، کہ اے عدی تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے۔ ان کے تصور میں شدید جھٹکا لگا۔ عرب یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کسرا جیسی عظیم طاقت کے سامنے کھڑا ہو سکے اور اس کے خزانے فتح کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کہا میں نے پوچھا اللہ کے نبی کسرا ابن ہرمز، وہی کسرا جو سپر پاور ہے، وہی کسرا جو ایران کا بادشاہ ہے؟ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ عدی وہی کسرا، اسی کسرا کے خزانے تم فتح کرو گے۔ اور کہا کہ عدی وہ دن آنے والا ہے کہ ایک عورت ہیرا سے چلے گی اور صحن کعبہ تک آئے گی اور کوئی آدمی اس کو چھیڑنے والا نہیں ہوگا، اور پورے راستے میں اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر حضرت عدی کے تصور کو جھٹکا لگا
کہنے لگے میں نے اپنے دل میں کہا این الدعار الطین الذین سعروا البلاد، قبیلے بنی طے کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے زمین میں فساد کی آگ بھڑکا رکھی ہے، یہ راہزن کہاں غائب ہو جائیں گے؟ کہا میں نے اپنے دل میں یہ سوچا اس وقت کی جو بدامنی تھی، جو راہزنی تھی، جو قافلے لوٹ لیے جاتے تھے اور جو بڑے بڑے ڈاکو موجود تھے وہ کہاں چلے جائیں گے؟ عقل میں بات نہیں آتی تھی کہ اتنا امن و امان کیسے پیدا ہو جائے گا۔ اور تیسری بات کہا کہ اے عدی، ایک آدمی اپنا مال لے کے باہر نکلے گا، اس آدمی کی تلاش کرے گا کہ جو اس کا مال، اس کا صدقہ، اس کی خیرات، اس کی زکوٰۃ وصول کر لے، لیکن پوری مملکت اسلامیہ میں ایک آدمی بھی ایسا اس کو نہیں ملے گا جو اس کا صدقہ لے لے، اس کی زکوٰۃ لے لے اور اس کی خیرات لے لے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اللہ کی قسم میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسریٰ کے خزانے فتح کیے، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں اور تم بھی دیکھ رہے ہو کہ ایک عورت ہیرا سے چل کے صحن کعبہ تک آتی ہے اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے، اور اگر تم زندہ رہے تو صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ایک آدمی اپنا مال لے کے نکلے گا اور اس کی زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ زمانہ آ کر رہے گا، اور وہ زمانہ آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انہوں نے علماء سے فتویٰ پوچھا کہ بیت المال میں اتنا خزانہ ہے کہ کوئی مسلمان اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے، اے علماء فتویٰ دیجئے کہ اس مال کا کیا کیا جائے؟ علماء نے فتویٰ دیا کہ ہمارے اسٹیٹ میں، مملکت اسلامیہ میں جو غیر مسلم رہتے ہیں، جو ذمہ ہیں، ان کو آپ قرضہ دیجئے، وہ اپنی کھیتیوں کا پروگریس کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ تعلیم ہے، یہ وہ قرآن ہے، یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ دین اسلام ہے جو عزت کی طرف لے جاتا ہے، جو کامیابی کی ضمانت ہے، جو امن کی ضمانت ہے، جو خوشحالی کی ضمانت ہے، جو برکتوں کی ضمانت ہے، جو شوکت کی ضمانت ہے، جو عزت کی ضمانت ہے۔ اور اس نے دیکھا نہیں کہ عرب کے بدوؤں اور بکریوں چرانے والوں کو اور اونٹوں کے غلے والوں کو دنیا میں تہذیب و تمدن کا امام بنا دیا، اور ساری کائنات میں یہ جہاں جہاں گئے چھا گئے۔ وہ جو اپنے بھائیوں کو مارتے تھے، وہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، وہ ساری انسانیت کے نجات دہندہ بن گئے۔ 30 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے عمر ابن خطاب، وہ دیکھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی بکری کو گھسیٹے لیے چلا جا رہا ہے، ایک آدمی بکری کو گھسیٹے لیے چلا جا رہا ہے، اسے بکری سے کیا لینا اور اسے قصائی سے کیا کام، لیکن اپنا درہ اٹھا کے دوڑ پڑتا ہے، اور درہ اٹھائے اٹھائے کہتا ہے کہ لا ابالک الی الموت سوقا جمیلا، اے دیوانے، جسے موت کی طرف ہانک کے لے جا رہا ہے اسے پیار سے لے جا، اس جانور پہ ظلم نہ کر۔ اتنے بڑے بادشاہ کو ایک قصائی اور بکری کی فکر دامن کی رہتی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ کی قسم اگر عراق میں ایک کھچر پھسل کر گر جائے تو مجھے یہ خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن قیامت میں پوچھے گا کہ اے عمر، میں نے تجھے بادشاہوں کا، میں نے تجھے مسلمانوں کا اور مملکت اسلامیہ کا بادشاہ بنایا، اور تیرے راج میں ایک کھچر پھسل کے گر گیا، تو نے ان مسلمانوں کے لیے سڑک کیوں نہیں بنوائی؟ جو مسئولیت کا ایسا احساس رکھتا ہے۔ یہی عمر ابن خطاب ہے، ان کا بیٹا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک آدمی بکریاں چرا رہا ہے، بکریوں کو چرانے والے کے پاس پہنچ گئے اور کہا اے بکریوں کے چرانے والے، اے بکریوں کے چرانے والے، تو اپنی بکریاں یہاں کیوں چرا رہا ہے؟ وہ فلاں جگہ جا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں زیادہ اچھی گھاس ہے، وہاں زیادہ اچھی ہریالی ہے۔ اور کیا تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی نگراں ہے اور اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جب وہاں اچھی گھاس موجود ہے تو تو وہاں کیوں نہیں جاتا ہے؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو سن۔ اتنے بڑے بادشاہ کے بیٹے کو کیا پڑی تھی
کہ وہ بکریوں کو دیکھے اور بکریوں کے چرواہے کو دیکھے، لیکن اسلام نے یہ مزاج دیا ہے کہ مسلمان دنیا کا خیر خواہ ہے، انسانیت کا خیر خواہ ہے اور دنیا کی بھلائی کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ قرآن اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جس کو لے کر مسلمان آگے بڑھے، اور یہی وجہ